بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم. بند کر سکتے ہیں. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی. ان کی مثال گدھے کی طرح جو بوجھ اٹھاتا ہے. تو بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. کل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے کیا فریضہ تھا. تو 4 فرائض یہیں گنائے. یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تلاوت کر کے سنا دیتے تھے، اور کتاب کی تعلیم دیتے تھے، اور دین کے احکام، وہ حکمت دین کے احکام سکھاتے تھے، اور پھر ان لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. اب یہاں تفصیل سے لکھا ہے کہ ایسی آیت کئی مرتبہ آئی ہے، وہاں تفصیل جو لکھی ہے وہ دیکھ لو کہ لکھا ہے تھوڑا سا بیان کر کے. پھر جو ہے کبھی تزکیہ پہلے آیا ہے، بعد میں کتاب حکمت کی تعلیم آئی ہے، کبھی تزکیہ آخر میں آیا ہے. تو بہرحال تمام مفسرین نے لکھا کہ 4 کام تھے. اگر یہ جو 3 کام ہیں، تلاوت آیات جو قرآن نازل سنا دیا، بھائی کیا تبدیلی ہے لوگوں میں؟ وہ سوال آتا ہے. قرآن کو پڑھ کے سمجھا بھی دیا اور دین کے احکام بھی سکھا دیے. اگر یہ سارے کام اس سے ان کا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ سارے کام بیکار رہتے ہیں. یاد رکھو، اگر ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، نفس ان کا پاک نہیں ہوا، تو یہ سارے کام کرنا ہی بیکار ہو جاتا ہے. تو اصل کام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ نفس تھا. غور کر کے دیکھا جائے تو یہ سارے کام اس سے جڑے ہوئے ہیں. تزکیہ کیسے کریں گے؟ تو یہ تلاوت آیات کے ذریعے کریں گے. تزکیہ کریں گے تو اسی تعلیم کتاب کے ذریعے سے کریں گے. تزکیہ کریں گے تو دین کے احکام کے ذریعے سے تزکیہ کریں گے. تو سارے کاموں سے تزکیہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ مثال آگے دی جا رہی ہے. تورات کا حامل بنایا گیا تھا ان لوگوں کو، پھر تورات کی ذمہ داری نہیں اٹھایا انہوں نے. تورات لے کے بیٹھ گئے اور پھر جو لوگوں سے پیسے بٹانا شروع کر دیا انہوں نے. دین کے احکام میں تبدیلی شروع کر دی. تو وہ ان کے علماء وہی کام کرتے تھے، احکام کو چھپاتے تھے، احکام میں تبدیلیاں کرتے تھے. تو اس سے پہلے ایک بار مشہور واقعہ جو ہے کہ ایک یہودی کا اور مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا. تو یہودی چاہ رہا تھا مسلم سے فیصلہ کرائے، اور یہ جو مسلمان تھا وہ چاہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف سے، یہود کے عالم سے فیصلہ کرائے. یہ دیکھو، کیونکہ ان کے علماء پیسے لے کے، رشوت لے کے غلط فیصلے کرتے تھے، کتاب اللہ میں فیصلے نہیں کرتے تھے. ایک جو ہے ان کے پاس جو ہے آئے زانی لوگ، آ کے جو ہے بولے کہ ایسا ایسا ہے. تو اللہ کے بولے تمہاری کتاب لاؤ. کتاب پر ہاتھ رکھ دیا اس نے جہاں آیت تھی. تو اللہ کے کو وہی ذریعے معلوم ہوا کہ جو ہے تورات میں بھی سزا تھی کہ ان کو سنسار کیا جائے. ہاتھ اٹھاؤ، بولے اللہ کے کہاں ہاتھ رکھ کے تو پڑھ رہا ہے، بتا نکال دے. تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نہیں، کہاں سنسار کرنا وہ سب مشکل ہے، تو سر مڑا کے منہ کالا کر کے گدھے بٹا کے بھیج دیتے. پھر اقرار کرنا پڑا کہ جو ہے ہم نے اپنے طور سے کر لیا ہے، وہ سنسار کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری کتاب اور ہماری کتاب اللہ کی مدد فیصلہ کرتا ہوں، چلو. بعد میں ان کو سنسار کیا گیا. تو دین کے احکام کو جو علماء جانتے ہیں، اگر عمل نہ کریں تو گدھے کی طرح ہی یاد رکھو. اور یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ دین کا علم آنے کے بعد. تزکیہ نہیں ہوا تو ایسے سنے والا ہوتا. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کسی ایک عام عالم پر، کسی خاص عالم پر، کچھ بھی نہیں، جنرل بات بول رہا ہوں میں. اگر تزکیہ نہ ہو، کیا ہے نفس؟ کس کا تزکیہ ہو؟ نفس کا تزکیہ ہونا. یہ نفس بہت بڑا دشمن ہے انسان. قرآن میں کہتا ہے وما ابرئ ان النفس لامارۃ بالسوء. کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام. کب کہہ رہے ہیں وہ بھی سوچو. جب زلیخا کے دام سے بچ گئے اور جیل سے آ گئے، کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں اتنا پاک باز آدمی، مجھ کو ایسا الزام لگا کہ یہ عورت نے مجھے ایسا ڈال دیا. وہ کہنا چاہیے تھا. بادشاہ کے پاس پورے بڑے دربار میں معلوم ہوا کہ وہ بالکل نیک انسان ہے.
اور اس نے اس طرح کیا تھا، انہیں خود اقرار کیا، وہ بالکل یہ ہے معصوم ہے، میں نے اس کو جو برگلایا تھا کہیں، اب سب کے سامنے کہنا چاہیے دیکھو اسی بدماش عورت ہے فلاں، کیا بولنا چاہیے، کیا کہہ رہے ہو، وما ابری نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا. تو نفس کو پاک کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو جو ہے تینوں کام تزکیہ نفس جڑے ہوئے، اس کو کٹ کر دینے کی وجہ سے، تزکیہ نفس سے کٹ کر دینے کی وجہ سے سب یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. بس آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے، جھوٹی بولتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سب جو کرنا ہے، قرآن بھی پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے. قرآن پڑھ کے پڑھا کے کیا کیا غلط غلط کام کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہے یہی بات ہے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے. مقصد ان کا تھا تزکیہ ہونا چاہیے تھا نا، تو وہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قوم بگڑ گئی. تو اس کی وجہ سے یہ قوم بھی بگڑ سکتی کر کے وہ اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا حمل، تورات اٹھائی گئی تھی، کون ساری امت نہیں اٹھاتی، نہیں کون علماء ہی اٹھانے والے نہیں. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی حالت گدھے کی طرح، جو بہت سی کتابیں اٹھائے لیے ہوئے ہے مگر اس کتاب کے نفع سے محروم ہے. اس طرح اصل مقصد علم کا عمل ہے. جب یہ حاصل نہیں ہوا اور تحصیل صرف حفظ ہو گیا، حفظ اور علم آ گیا لیکن تزکیہ نہیں ہوا، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تو حفظ اور علم، حفظ ہوا اور علم آ گیا تو تب ہو گیا. اس کی مثال گدھے کی طرح ہو گئی جو جانوروں بالکل بیوقوف ہے. اور اس میں زیادہ اس کی جو ہے تنفیر، نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ ایسا کام مت کرو. قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اللہ کی حدیث پر عمل پڑھو اور عمل کرو. بے عمل کرنے کی وجہ سے ایسا ہونے والا ہے. ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا، جیسے کہ یہود ہے. اب جب ان کو معلوم ہوا کہ تورات کی کھلی پیشن گوئیاں ہیں، یہ کیسے نبی آئیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے کی ہجرت کریں گے، فلاں سب پورا نقشہ ہو، اب وہ اور بھی جھٹلا دیا ہوتے. نہیں تو ناک، اللہ کے رسول کی جو ہے صورت شکل سب تھی اس کے اندر، سب تبدیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ دیکھو میں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. اللہ کے لاتے دیکھے تو جو ہے کچھ لوگوں نے عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہود کے عالم تھے، دیکھتے کہا کہ وہی نبی جو جس کی ہماری کتابوں میں دیا گیا. تو جا کے جو ہے سب اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے کہا کہ آپ جو ہے ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد جو یہودی سب ان کے دشمن ہو گئے، اتنے بڑے عالم کی، وہ دیکھو اتنے بڑے عالم کے دشمن ہو گئے یہودی. تو اس کے بعد پیچھے چھپ کر بیٹھے. اللہ نے مجھے لوگوں کو بلاؤ ہمارے یہود کو، ایسی بستی آئے تھے ابھی. اب ہندو مسلم کیسا ہے ویسے یہود کی بستی نہیں. بلاؤ بولا پوچھو میرے بارے میں، پوچھو اللہ کے بارے میں کیسے ہیں عبداللہ بن سلام، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا یہ ہمارا سردار ہے، فلاں ہے، وہ ہے، سب بولے. پیچھے بیٹھے تھے نا، آگے لا الہ الا اللہ کرنا پڑے فوراً کے لیے. ہمارا بہت ناکار آدمی ہے، ہمارا خراب آدمی ہے، ہم سامنے ہی الگ کرا دیتے. اللہ نے دیکھا آپ نے یہود کیسی قوم ہے. تو حق کو جان بوجھ کر یہ لوگ جو ہے انکار کرتے رہے. جبیر یہاں ام المومنین کا واقعہ ہے کہ وہ پکڑی بھی آئیں تو جو ہے وہ ان کے باپ اور ان کے چچا دونوں باتیں کر رہے تھے. باپ اور چچا دونوں باتیں کر رہے تھے، ہماری کتابوں میں آنا ہے، یہ وہی نبی ہے کیا ہے؟ ہاں وہی نبی ہے. پھر چلو جلدی جا کے ہم ایمان لا لیں گے. جلدی جا کے ہم لوگ ایمان لا لیں گے. تو اس کے باپ نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ جب تک جان میں جانا ہے میں ان کی مخالفت کروں گا، ایمان نہیں لاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جو فرمانا ہے کہ بری کیا ہے، واللہ بے سے مسلک قوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے انہوں نے اللہ کے آیتوں کو جھٹلایا. ان کی کتاب کے اندر اتنے صاف صاف باتیں تھیں، جھٹلایا انہوں نے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگ تو آج بھی حق آتا ہے لوگوں کے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کو ٹھلا دیتے ہیں، جہاں چھوڑو کیا حق کیا کرتے ہیں، چھوڑ دو، نہیں ہوتا ہمارے جو وہ، چلو غلط راستہ اختیار کر لیتے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کو مرنا ہے کہ نہیں ایک دن. ہاں یہود کو ایک ظلم یہ آ گیا تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، وہ بھی ہم اللہ کے چہتے ہیں. کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ وحبہ، اللہ کے پیارے اور چہتے ہیں ہم، یہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے قل یا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجیے اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے پیارے ہو، کام تو کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم جیسے کہ ہمارے خاندانی لوگ ہیں،
دوسرے لوگوں کے عام لوگوں کو چھوڑ دو. ہمیں کیا چاہیے, ہمیں سب ہمارے بخشوا لیتے ہیں, ہمارے سب ہمارے جد اعلیٰ ہیں, بخشوا لیتے ہیں بیٹھے لوگوں معلوم. ہمیں کس خاندان کے ہیں, کیا ہیں, سب ہمارا کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں. صاف صاف میرے سامنے بول رہے ہیں کیا کرنے کی بات, ہمیں ہمارے ہیں تو غوث پاک ہمارے ہی رہے, ہمیں ان کے اولاد ہی رہے, تو کیا ہوتا کیا مجھے بول رہے ہیں. غوث پاک ہمارے چلے سب کر لیتے ہیں, ہم نے کیا کرنے کی ضرورت نہیں بابا, بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگ آئے سب بخشوا لیتے ہیں ہم ویسا. تو اللہ تعالیٰ کہیں تم اگر سچے ہو کہ تم اللہ کے پر تم موت کی تمنا کرو, کیونکہ سب نتیجہ تو موت کے بعد نکلنے والا ہے, نہیں موت کی تمنا کرو. ان پر جو ہے ایسا یہ طاری ہوگا کہ منہ کھول سکے نہیں, کسی نے خبر تھا کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں کریں گے. اگر واقعی کرتے تو سارے لوگ مر جاتے تھے. یہ دیکھو ان کو مرنے کے بعد کیا ان کا نتیجہ ان کو معلوم ہے دل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ولا یتمنون ابدا بما قدمت, ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ایسے کام کریں ان کو معلوم ہے سب غلط کام کر رہے ہیں. بما قدمت ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے جو کام کیا معلوم ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ظالم کو خوب جاننے والا ہے. قل ان الموت الذی تفر, موت سے اتنا ڈرنے والی قوم اگر ہے تو یہود ہے. یاد رکھو آج پوری دنیا کے اندر جو کوئی بھی موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, جتنا یہود ڈرتے اتنا کوئی ڈرنے والا نہیں. ایک آدمی مر گیا تو بہت بڑا واویلا ہوتا ہے. یہاں ہزاروں مرتے ہیں, کوئی بس مر گیا یہ بات ہوگی, لیکن وہاں دیکھو ایک دو آدمی مرے ان کے تو اتنا ان کو وہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. تو یہودیت ایسا مذہب نہیں ہے کہ نسلی مذہب ہے نا. عیسائیت پھیل رہی ہے, اسلام پھیل رہا ہے, دوسرے مذاہب پھیلتے ہیں, لیکن یہ پھیلنے کا مذہب نہیں ہے نا. یہ اور پرابلم ان کے لیے محدود نسلی مذہب ہے. وہ مرے تو کمی ہوگا نا اور بھی. تو اس لیے جو ہے اتنا ان کو یہ ہے کہ ایک آدمی کی امپورٹنس ہے, ایک آدمی ان کے پاس اہم ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو ایک دن تم کو ضرور آ کے پکڑے گی. کہاں بھاگ رہے ہو تم؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, پھر اس ذات کے لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. فینبئکم, تم کو جتائے گا کہ تم کیا اعمال کر کے آ گئے. تو یہود کا یہ حال ہم کو سنایا گیا ہے جو ہمارے سامنے قوم تھی اور آج بھی موجود ہے, تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں. ایک دن کو دیا گیا تھا عبادت کے لیے, تو سب نے مل کے کہا کہ جو ہے ہفتے کا دن ہم کریں گے. جمعہ کا دن دے گا تو نہیں, ہفتے کے دن کریں گے ہم کو. تو چلو کیا انہوں نے مقرر کر لی, جانے دیجیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہفتے کے دن. اس کے بعد جو ہے ایک بستی تھی ایلا کے نام سے, سورہ اعراف میں ان کا ذکر آیا ہے. وہاں جو ہے وہ مچھلیاں کیا دریا کنارے تھے, مچھلیاں بڑے کھاتے تھے. اب ایک دن یہ ہو گیا کہ جو ہے دیکھیے کہ جو ہے وہ ہفتے کے دن مچھلیاں آنے لگیں اوپر, باقی دن میں تل میں جانے والی تہ میں چلی جاتی تھی مچھلیاں. کیا اللہ کو آزمائش تھی ان کی, کیا کرنا کیا نہیں کریں گے. مچھلیاں پکڑنا تو ہے, لیکن مچھلیاں جالا ڈالیں گے ہفتے کے دن, سپڑ جاتے ہیں, اتوار دن نکال لیں گے, یہ سوچا. تو چند دن وہ بھی چلی وہ ٹکنک. دیکھو ہیلے بہانے سے غلط کام نہیں کرنا دیں. پھر دیکھیے اتنی مچھلیاں اوپر آ گئی ہفتے کے دن, کیا کل کاٹنے کی عجیز کر لیں گے. ہفتے کے دن اللہ نے شکار شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. تو آج امت کے اندر یہ ہونے والا ہے, معلوم ہے نا, مسخ ہونے والا ہے. حدیثوں میں آیا ہے صورتیں تو اگر ویسی رہیں گی تو پرواہ نہیں, لیکن دماغ, دل و دماغ انسانوں کا نہیں رہے گا, جانوروں کا دماغ بن گیا. دیکھیں کتنے لوگ ایسے کیا کام کر رہے ہیں. انسان کا کام کر رہا ہے, کیا دیکھو انسان کیسے جانوروں کا کام کر رہا ہے. انسان دماغ تو بدل گیا, لیکن صورتیں بھی بدلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ پہلا رکوع اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس جمعہ کی ایسی عظمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بھیج کر تم کو جمعہ جو ہے کی نعمت سے پھر نوازا ہے تم کو. تم جمعہ کی ناقدری مت کرو. جمعہ آ رہا بھی جا رہا ہے, کیا اتنے فضائل جمعہ کے ہیں. سید الايام, عید المومنین, اور جو ہے جو اس کو صحیح طرح سے ادا کرنے پر جو ہے کتنا بڑا ثواب ہے. ایک قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب, ایک قدم پر. یہ دیکھو 4 حدیث میں, 4 کتابوں میں حدیث آئی معلوم, ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملنے والا ہے. کہ قدم پر جو پہلے جانے والا ہے اس کو کیا ہے, حرم میں جو ہے اونٹ قربانی بھیجنے والا ہے. حرم کی قربانی لاکھ قربانی کے برابر ہے. صحیح حدیثیں سب, صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں. وہ حدیث 4 کتابوں میں آئی ہے. ایک قدم پر جو ہے اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے. تو امت جو ہے جتنا وہ کم لوگ جمعہ کی بس آئے گڑبڑ سے آ گئے, وہ کب دیکھ رہے ہیں, کب خطبہ ہو رہا ہے, کب نماز, بھاگا دوڑی چل رہی.
اللہ تجارت کے لیے مت جاؤ نہیں بولتے، تجارت کے لیے نماز میں تم تجارت میں جاؤ، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، وہ بھی آئے گی کل حدیث بات آئے آپ کے سامنے، تجارت کے لیے جاؤ تم، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بہت بڑی برکت اللہ دینے والا ہے، کب تم کو تجارت سے روکیں گے اللہ تعالیٰ؟ اب اذان ہو گئی بس سب چھوڑو، بس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک بزرگ آ رہے ہیں ہمارے یہ بہار کے حضرت مولانا قاری عطیہ اللہ صاحب، یہ جو مولانا اسد اللہ صاحب کے جو ہے جو مظاہر العلوم کے ناظم تھے، ان کے خلیفہ ہیں، اور مدرسہ ان کا چلتا ہے معراج العلوم، بانی و محتمم ہیں، تو کل یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے سلیمانی مسجد میں آپ کا بیان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔